रहमतों और बरकतों वाले महीने में महंगाई की भी एंट्री। हफ्तावार बुनियादों पर मुल्क भर में महंगाई की शरह 1.16% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 5.19 पर पहुंच गई। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते के दौरान 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। केला 16.05%, प्याज 3.83% और मुर्गी 5.49% महंगी हुई। लहसुन 5.86 और टमाटर 3.82% महंगा हुआ। बीफ और मटन की कीमतें भी बढ़ी। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, बिजली, कपड़े की कीमतें भी ऊपर गईं। माह सयाम में मांग बढ़ते ही सब्जियां और फल भी पहुंच से बाहर होने लगे। फैसलाबाद डिवीजन में फलों की कीमतों में 40% तक बड़ा इजाफा। रमजान से कबल 300 वाला सेब 350 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। 100 रुपए वाला केला 250 रुपए दर्जन तक जा पहुंचेगा। स्ट्रॉबेरी की कीमत 700 रुपए तक जा पहुंची। महंगाई का बेकाबू होता जिन बोतल में बंद करना जिले इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। सहूलत बाजार सहूलत से महरूम। फैसलाबाद मिल्लत रोड पर कायम सहूलत बाजार से सब्जियां फल गायब। आटे का एक स्टॉल खजूर भी ईरानी सिर्फ दस्तयाब है। चिन्योट में मुनाफाखोर माफिया को खुली छुट्टी। इलेक्ट्रिक रेट लिस्ट फाल न होने से दुकानदार मनमाने दाम वसूल करने लगे। शहरी परेशान। इलेक्ट्रॉनिक रेट लिस्ट फाल करने का मुतालबा किया। गिरां फरोशी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ शिकंजा सख्त। जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहरिक। 24 घंटे में 2000 से जायद इंस्पेक्शंस। 2 मुकदमा दर्ज किए। 3 दुकानें सील। 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए। टोबा में 2400 इंस्पेक्शन। 16 अफराद को 28,000 से जायद के जुर्माने। 2 मुकदमा दर्ज किया गया। पीर महल में 78 किलो नाकिस बदबूदार गोश्त बरामद किया। सामान जब्त। दुकान सील कर दी गई। फैसलाबाद में नाअहल अफसरान की शामत। 3 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से अख्तियारात वापस ले लिए गए। डेप्यूटी कमिश्नर नदीम नासिर की ज़ेर सदारत इजलास। अवामी रिलीफ के लिए इकदाम का तफसीली जायजा लिया। केले और टमाटर की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग का हुक्म। नाजायज मुनाफाखोरों को जेल की हवा खाना पड़ेगी। डेप्यूटी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास। 2 योम में 2500 से जायद इंस्पेक्शन। 2.5 लाख जुर्माना। 4 दुकानें सील की गईं। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा, गिरां फरोशी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले कानून से बच नहीं सकेंगे। तकरीबन कल से आज तक कोई 2500 हमने इंस्पेक्शंस की हैं। उसमें तकरीबन 2.5 लाख हमने जुर्माना किया है। 4 हमने FIRs करवाई हैं और चारों की चारों हमने अरेस्ट भी करवाई हैं। जंग इंतजामिया सब्जी मंडी में नीलामी और तलब और रिश्वत का फर्क खत्म करने के लिए मुतहरिक। डेप्यूटी कमिश्नर अली अकबर और DPO बिलाल इफ्तिखार कयानी का सब्जी मंडी का दौरा। केले की कीमत कंट्रोल करने के लिए सिंध से 2 गुना ज्यादा मंगवाने का ऐलान किया। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी का सब्जी मंडी का दौरा। सब्जियों और फलों की नीलामी के अमल का जायजा लिया। समुद्री में पैराफोर्स का खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ एक्शन। गिरा फरोशी पर 5 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर 7 दुकानें सील कर दी। क्रिकेट के मौसम ने जवाल का शिकार। कौमी खेल हॉकी की मसीहाई की ठान ली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी हॉकी टीम से मुलाकात। मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए खिलाड़ियों की टिकट, किट्स और रिहाइश के इंतजाम का हुक्म। कहा, आप सिर्फ खेल पर तवज्जो दें, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए के चेक भी दिए। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कल आमना सामना होगा। दोनों टीमें पालेकेले के मैदान में जौहर दिखाएंगी। पाकिस्तान मेजबान श्रीलंका से 28 फरवरी को पालेकेले में सुपर 8 का आखिरी मैच खेलेगी। पाकिस्तान की क्वालिफाई करने की सूरत में सेमीफाइनल और फाइनल कोलंबो श्रीलंका में होंगे। सरकारी स्कूल उस्ताजा के लिए नया ड्रेस कोड जारी। तमाम उस्ताजा स्कूल में काले रंग का गाउन पहनने के पाबंद होंगे।
اساتذہ کو سادہ لباس کے ساتھ بند جوتے پہننے کی بھی ہدایت ہے۔ سرکاری اسکولوں میں ڈریس کوڈ کا اطلاق 23 فروری سے ہوگا۔ سرکاری ملازمین کا مطالبات کے حق میں احتجاج، مطالبات 30 دن کے اندر حل کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے کمیٹی بنا دی۔ 7 رکنی افسران پر مشتمل کمیٹی قائم، نوٹیفیکیشن جاری۔ ایڈیشنل سیکریٹری ریگولیشن، ایڈیشنل سیکریٹری ویلفیئرنگ سمیت 5 افراد کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ سندھ حکومت کا ایکسپورٹرز کے لیے اہم اقدام، روڈ انفراسٹرکچر میں 1% کمی کر دی گئی ہے۔ ٹرانسپورٹ کے اخراجات کم ہوں گے، مجموعی طور پر پیداواری لاگت بھی کم ہوگی۔ فیصل آباد کے نصرت فتح علی خان اسپتال میں عملے کی شدید کمی، شعبہ اندرونی مریضاں کے 7 سال بعد بھی مکمل فعال نہ ہو سکا۔ اسپتال میں 100 سے زائد بیڈز ابھی بھی غیر فعال۔ گردہ، مثانہ، آرتھوپیڈک، جنرل سرجری، میڈیسن اور امراض چشم سمیت دیگر شعبے شامل۔ پنجاب کی 49 جیلوں پر 20 کروڑ فنڈز خرچ کرنے کا فیصلہ، ڈسٹرکٹ اور سینٹرل جیل فیصل آباد کے لیے 60 لاکھ مختص کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ جیل ٹوبہ اور جھنگ پر 40 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل فیصل آباد کی رہائش گاہ پر 19 لاکھ فنڈز خرچ، عبدالغفور انجم کی رہائش گاہ پر کنٹریکٹرز نے ایڈوانس کا کام کیا۔ ذرائع CNW کے مطابق کنٹریکٹرز کو ابھی ادائیگی نہیں ہوئی۔ گھر کا خرچ جیل ورکس میں ڈال کر سرٹیفکیٹ جاری کیے جانے کا انکشاف ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے DC ٹوبہ متحرک، عمر عباس نے شہر بھر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ صدر بازار کی تعزین و آرائش کے کام کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ فیصل آباد میں لوکل گورنمنٹ رولز میں اہم تبدیلی، 18 سال سے محروم بلدیاتی ملازمین اب ترقی کر سکیں گے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ نائب قاصد و چوکیدار UC سیکریٹری کے عہدے پر ترقی حاصل کر سکیں گے۔ لوکل گورنمنٹ نے رولز کی منظوری دے دی۔ کمالیہ میں رمضان نگہبان کارڈ تقسیم کی تقریب، سابق وفاقی وزیر چودھری اسد الرحمان رمدے، AC ارم شہزادی نے کارڈ بانٹے۔ تحصیل صدر نون لیگ سردار رحیل انور گجر، نائب صدر محمد علی خان کھرل کی بھی شرکت۔ پاکستان ریلوے کی فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کو بڑی پیشکش، ریلوے اراضی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت استعمال ہو سکے گی۔ لچکدار لیزنگ ماڈل کا آغاز، راجبھا روڈ، طارق آباد اور منصور آباد میں ریلوے اراضی لیز پر دی جائے گی۔ باسا فیصل آباد میں پونڈنگ پوائنٹس کا مستقل حل تلاش کر لیا۔ پونڈنگ پوائنٹس کے قریب زیر زمین واٹر سیوریج ٹینک بنائے جائیں گے۔ کریسنٹ پارک میں زیر زمین واٹر سیوریج ٹینک کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ شہر میں صنعتوں کے باعث ماحولیاتی مسائل کے پائیدار حل کے لیے جامع پلاننگ، کمشنر فیصل آباد کی تشکیل کردہ ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ری لوکیشن کمیٹی کا اجلاس، صنعتوں کی سروے، منتقلی کے لیے سرکاری اراضی کی نشاندہی، انفراسٹرکچر امور کا جائزہ لیا گیا۔ فیسکو میں نیٹ مانیٹرنگ کے حوالے سے اہم پیش رفت، فیسکو نے نیٹ مانیٹرنگ کے لیے میٹرز انسٹال کرنے پر پابندی ختم کر دی۔ تمام سرکلز کو نیپرا پالیسی کے مطابق میٹرز لگانے کی ہدایات جاری کی گئی۔ چنیوٹ میں چائنا کٹنگ کے تحت فروخت رقبوں کی رجسٹریاں زیر غور، ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے نقشہ منظوری کے بغیر کوئی رجسٹری نہیں کی جائے گی۔ شہری غیر منظور شدہ رقبے کی خرید و فروخت سے گریز کریں۔ کچھ خریدنے کے لیے آئیں تو کچھ پڑھتے بھی جائیں، جنگ انتظامیہ کا رمضان بازار میں شہریوں کے لیے انوکھا اقدام، نگہبان رمضان بازار میں صارفین کے لیے منی لائبریری بھی قائم کر دی گئی۔ فیصل آباد ڈویژن میں فعال اور غیر فعال کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی رپورٹس طلب، جھنگ کی 417 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز غیر فعال، سرکل رجسٹرار جھنگ نے رپورٹ ڈپٹی رجسٹرار کو ارسال کر دی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، جھنگ روڈ پر دکانداروں کا سامان قبضے میں لے لیا، وارننگ کے باوجود تجاوزات کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔
SHO تھانہ وومن فیصل آباد گلناز نجم پولیس لائنز تبدیل، انسپیکٹر ثنا نذیر SHO وومن فیصل آباد تعینات کر دی گئی ہیں۔ 9 تعینات ثنا نذیر مردوں کے تھانوں میں SHOs تعینات رہ چکی ہیں۔ جنگ میں ماحول دشمن بھٹا مالکان کے خلاف شکنجہ سخت، زگ زیگ ٹیکنالوجی استعمال نہ کرنے اور دھواں چھوڑنے پر 5 بھٹا جات بند کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر ابنواز صدر کی خلاف ورزی پر سخت وارننگ دی گئی۔ FIA فیصل آباد زون کی بڑی کارروائیاں، 10 روز میں 26 چھاپے، 14 انسانی سمگلرز گرفتار۔ ڈائریکٹر FIA فیصل آباد زون سکندر حیات نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا 24 مقدمات درج اور انکوائریاں بھی رجسٹر کی گئیں۔ گرفتار انسانی سمگلر سے 107 پاسپورٹس برآمد ہوئے۔ مختلف جرائم میں ملوث مزید 9 ملزمان بھی حراست میں لے لیے گئے۔ طارق محمود ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن جڑانوالا آفیسر تعینات۔ طارق محمود ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر چک جھمرا فرائض انجام دے رہے تھے۔ احباب کی جانب سے مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگ افراد کے لیے روزانہ کی بنیاد پر سحر و افطار کا اہتمام۔ ڈپٹی کمشنر عمر عباس کی بزرگ افراد کو متوازن اور معیاری خوراک فراہم کرنے کی ہدایت۔ درسگاہ خدمت مرکز کے زیر اہتمام رمضان المبارک میں روشن تقسیم۔ ڈائریکٹر خدمت پروگرامز محمد ناصر نقشبندی نے معذور افراد میں روشن تقسیم کیا۔ خیام کنارہ ریسٹورنٹ میں انفلوئنسرز میٹ اپ کا انعقاد۔ افطار میٹ میں مختلف کھانوں کے دسترخوان سجائے گئے۔ فیصل آباد کے مشہور انفلوئنسرز کی بڑی تعداد نے افطار ڈنر میں شرکت کی۔ وابڈا انجینئرنگ اکیڈمی فیصل آباد میں رزلٹ اور سرٹیفکیٹ کی تقریب کا انعقاد۔ تقریب 24ویں سیکٹر پیسیفک پری پروموشن کورس کے حوالے سے منعقد کی گئی۔ جنرل مینیجر اور صدر وابڈا سپورٹس بورڈ امداد اللہ میمن کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ جنگ میں چناب کالج کا سب کیمپس بنانے کا فیصلہ۔ بچوں کے لیے مونٹیسری کلاسیں شہر کے قریب ہی لگیں گی۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر کے رمضان المبارک میں کیمپس فعال بنانے کے احکامات۔ پنجاب کالج ڈائیور روڈ کیمپس فیصل آباد میں محفل حمد و نعت۔ ریجنل ڈائریکٹر پروفیسر رفت اقبال اور مسز عائشہ رفت اور دیگر کی شرکت۔ طالبات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ پاکستان کے معروف برانڈ گولڈن پل کاسمیٹکس کی جانب سے برائٹننگ رائس رینج سیریز کی تقریب رونمائی رنگا رنگ تقریب لاہور میں منعقد ہوئی۔ مشہور اداکارہ سارہ خان کی تقریب میں بطور چیف گیسٹ شرکت۔ پاکستان انفلوئنسرز اور معروف ٹک ٹاکرز جنت مرزا، علینا عامر اور ہیرا فیصل بھی جلوہ گر ہوئیں۔ چیئرمین گولڈن پل کاسمیٹک شیخ عابد منظور نے تقریب میں برائٹنگ رائس رینج سیریز کی خصوصیات پر روشنی ڈالی۔